ویلکم بیک خواتین و حضرات. کراچی کے حوالے سے پورے ملک میں جہاں سمندر مشہور ہے وہاں عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار بھی بہت مشہور ہے. پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آبویسلی یہ ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں تذکرہ ضرور ہوتا ہے. لوگ اگر کسی دوسرے شہر سے آتے ہیں، کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس مزار میں جائیں، یہاں دعا کریں اور فاتحہ کریں اور اس کے علاوہ دیکھیں، کیونکہ یہ کراچی کا ایک بہت پرانا اور بہت امپورٹنٹ مونیومنٹ بھی ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ بہت سی روحانی باتیں بھی ہیں، بہت سے روحانی عقائد بھی ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. جب ہم عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک شخصیت ہے، یہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ وہ ہیں جو ہمارے درمیان میں ہیں اور جن کے حوالے سے ہم یہ تو سنتے ہیں کہ جی عامر لیاقت حسین کو جگہ ملی، ان کو احاطے میں دفن کیا گیا، اور اس طرح بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو موقع ملا اور وہاں پر اور بڑی برکتوں اور رحمتوں کی بات کی جاتی ہے. لیکن از خود یہ بابا کون تھے، کیا تھے؟ آج تک ان کا مزار ماشاءاللہ سے یہاں پر قائم و دائم ہے. اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی بابا کا مزار ہے سمندر پر، تو سمندر میں آنے والا ہر طوفان رخ موڑ لیتا ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بہرحال جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی نسبت سے بہت کچھ ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بعد میں ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، چاہے وہ ان کے مزار کا احاطہ ہو، ارد گرد ہو، یا ان کی زندگیاں ہوں یا زندگیوں میں رہنے والے لوگ ہوں. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور خصوصی طور پہ اس حوالے سے ہم یوں بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عرس شروع ہو رہا ہے عبداللہ شاہ غازی کا، اور کل دعا ہوگی اور اس کے بعد عرس شروع ہو جائے گا. اور اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ نہایت موزوں ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو وہ دربار کی دیوار کے ساتھ جو ایک واحد اکلوتا گھر ہے وہ ان کا ہے، اور صرف اس لیے آج ہم نے ان کو نہیں بلایا بلکہ ان کی فیملی میں یہ ایک سسٹم رہا ہے کہ وہ اولیاء کرام کو پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان پرسنالٹیز پر ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنی اور آپ کی علمی کیفیت کو عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے جو ہے اسے بڑھانے کے لیے آج انہیں یہاں مدعو کیا ہے. ان کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے، ام ابیہا فاؤنڈیشن، آرگنائزیشن نہیں فاؤنڈیشن ہے، جو فری آف کاسٹ علاج کرتی ہے، کینسر کے پیشنٹس کا علاج کرتی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ مراحل میں فری آف کاسٹ ان کو ہر طرح کی ایڈوائز دیتی ہے اور میڈیسنز دیتی ہے. سی ای او ہیں یہ اس فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر شہزاد علی غازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو فار آسکنگ. بہت شکریہ. الحمدللہ. اور جس طرح میں نے بات کی کہ ظاہر ہے عبداللہ شاہ غازی بابا کے حوالے سے ہم سب بات کرتے ہیں، سنتے ہیں ہمیشہ سے، اور جو کراچی میں پلے بڑے میرے خیال میں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہم سب ہی جانتے ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے ہم نہیں جانتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں بھی جانتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے شجرہ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کو اولیاء کا درجہ جو ملا وہ کیوں ملا. تو ان کے بارے میں آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. پلیز. بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبجیکٹ پر ٹچ کرنے کے لیے آج مجھے موقع دیا. میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم شمار کرتے ہیں قرآن کی آیت سے الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز انہیں غمگین کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر سسٹر ہم مسلمان ہیں، کہیں بھی ہیں، خصوصاً اگر ہم سندھ کے خطے کی بات کریں، یہ دھرتی اگر آپ لینیج اور ہسٹری سے دیکھیں تو تمام سیکٹس کا، ریلیجنز کا، مندر کا حصہ رہی تھی. اور اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ اذانیں ہوتی ہیں تو یہ صرف کریڈٹ ان اولیاء اللہ کی ہستیوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا اور مائگریٹ کیا انہوں نے صرف اللہ کی اشاعت اسلام کی خاطر. میں اکثر ایک بات کوٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی درویش، صوفی، ولی اللہ کے آپ دربار پر جائیں تو ان کا کتبہ شریف دیکھیں. جس دربار پر ان کا کتبہ شریف ہوگا ان کا اوریجن یا ان کی ولادت وہاں کی نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں بچے اور لوگ یہ غور کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ غازی بابا کو دیکھیں تو ان کی ولادت مدینہ منورہ ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اور 98 ہجری میں حضرت حسن مسنا کے گھرانے میں آپ رونق افروز ہوئے. اور اسی طرح اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں، اجمیر شریف کو، کہ وہ سندھ
میں تشریف لائے, یہاں سے ایران سے سندھ آئے اور پھر یہاں سے اجمیر شریف تشریف لے گئے. ان کی ولادت اسی طرح خراسان ایران کی ہے. یہ کریڈٹ کتنا بڑا اللہ پاک نے صرف سرکار کو ان کی اولاد کے صدقے بخشا کہ اولیاء اللہ سے اللہ پاک نے اسلام کی خدمت لی ہے. اب جیسا کہ آپ نے غازی بابا کے بارے میں بات کی, آپ والد سے حسنی ہیں اور والدہ سے حسینی سید ہیں. اس طرح آپ حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید السادات ہیں. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ یا تو والد صاحب سے لوگ سید ہوتے ہیں یا والدہ سے ہوتے ہیں. سرکار عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں حضرت محمد المہدی النفس الزکیہ, ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ المحز, اور ان کے والد ہیں حسن مسنا. اب حضرت حسن مسنا جو ہیں وہ امام حسن کے بیٹے ہیں. اور حضرت فاطمہ الصغریٰ شریفہ امام حسین کی بیٹی ہیں. تو حضرت حسن مسنا کا نکاح فاطمہ الصغریٰ شریفہ امام حسین کی بیٹی سے ہوا, اس سے عبداللہ المحز ہوئے, جن کے بیٹے نفس الزکیہ ہیں, جو والد بزرگوار ہیں عبداللہ شاہ غازی. تو سسٹر چار واسطوں سے غازی بابا کی ہستی ڈائریکٹ امام حسن اور امام حسین کے شجرہ شریف میں داخل ہوتی ہے. میں یہ بات واضح کر دوں کہ صوفی, ولی, درویش یہ بعد کے رشتے ہیں. امامت کا رشتہ, آل رسول کا رشتہ جو ہے وہ اس سے افضل ہے. تو ہمیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ غازی بابا امامت کے اہل بیت الاطہار العالمین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. وہ نہ صرف نسبی طور پر, ولایت کے طور پر ان کو ریپرزنٹ کیا. اب یہ ایک آگے اعزازی اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس ہستی کو ان کے صدقے ولی اللہ کے درجے پہ, صوفی درویش پہ فائز کرتا ہے. یہ آل رسول کا ہی کریڈٹ ہے. کوئی بھی صوفی ہو, کوئی بھی ولی ہو, کوئی بھی درویش ہو, وہ سرکار اور ان کی اولاد کی محبت کے بغیر اس مقام, اس رتبے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. اور یہی پیغام ہے عبداللہ شاہ غازی بابا کا. جب وہ سندھ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد, آپ کا پیغام محبت تھا. ایکچولی 61 ہجری میں کربلا ہوا ہے, اور جو بنو امیہ کے جو جتنی بھی ریجیم کے ڈیمولیشن انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, جس میں سلین کرنا تھا صرف اہل سادات کو, جو یزید سے سٹارٹ ہوا تھا, وہ جو اٹراسٹیز تھی وہ رکی نہیں کبھی. اور یہ جو لینیج خلافت کا نظام قائم ہوا بنو امیہ سے, وہ اس کو ریپرزینٹ اسی صورت میں کرتا رہا, چاہے وہ مروان بن حاکم ہو, چاہے وہ حجاج بن یوسف ہو, چاہے وہ محمد بن قاسم ہو. ایکچولی آپ کا سبجیکٹ آج عبداللہ شاہ غازی ہے, اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا, اب ہم سبجیکٹ سے ڈیویٹ کر جائیں گے. یہ صرف زور, ظلم اور جبر کی بیہیف پہ قائم کرتے تھے اپنی حکومت, اور لوگوں سے ایکسٹورشن, تاوان قبول کیا کرتے تھے. ان کا مقصد اسلام نہیں تھا, ان کا مقصد اسلام کا نام لینے والوں کو سلین کرنا تھا. عبداللہ شاہ غازی بابا کی آمد کے وقت آپ کو مدینے سے ہجرت کر کے پہلے کوفے جانا پڑا. وہاں کا گورنر اس وقت تو وہ فوت ہو چکا تھا, حجاج بن یوسف تھا, لیکن اس کے ڈیسینڈنٹس تو بنو امیہ کے وہی ریپرزینٹ کرنے والے تھے. انہوں نے غازی بابا کے والد کو شہید کیا, حضرت محمد المہدی النفس الزکیہ کو کیا, اس طرح سلین کیا کہ آپ کا جسد انور شنیتا الوداع, جو مدینہ منورہ اور مکے کے درمیان کی باؤنڈری ہے, اس پہ آپ کا جسد انور لٹکا دیا گیا. 3 دن تک آپ کا جسد انور لٹکا رہا. سسٹر, یہ بات اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آل رسول کے قتل سے یہ ہولی کھیلی ہے, ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اسلام کا نام روشن نہ کر سکیں. یہ بتانا چاہتا ہوں امت کو کہ آل رسول اہل بیت نے کتنی بڑی قربانیاں دے کر آج ہمیں کلمہ پڑھایا ہے. آج اگر ہماری اذانیں سہولت سے ہوتی ہیں اور ہم بڑے آرام سے اٹھ کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں, یہ انہی اولیاء اللہ کا کریڈٹ ہے. غازی بابا جب سندھ میں تشریف لائے تو آپ کا یہاں سندھ کو جو آپ نے وقت دیا ہے وہ 8 ایئرز ہے. 8 سال آپ رہے ہیں یہاں پر. ان 8 سالوں میں آپ کو عمر بن حفص نے, جو کہ منصور کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ گورنر تھا سندھ کا, اس نے آپ کو 10 منٹ کا بھی چین نہیں لینے دیا. لیکن منصور کی یہ ڈیزگنیشنز تھی کیونکہ وہ حجاج بن یوسف کے ڈیسینڈنٹس میں سے تھا, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسلام کا کوئی نام نہ لے. چنانچہ اس نے غازی بابا کو شہید کرنے کے لیے پہلے عمر بن حفص کو بھیجا. جب وہ آیا اور اس نے سرکار سیدوں کا جلوہ جب دیکھا. اچھا, یہ تو ویسے پریچنگ کے لیے آئے تھے نا, مسلمانوں کے لیے آئے تھے, تبلیغ کے لیے آئے, پریچنگ کے لیے آئے, تو مقصد جو بھی ہو پھر ڈائریکٹ ہی اٹیک ان پر ہو جاتا ہے, یا کوئی بات سے بات بنائی جاتی ہے, یا کوئی کنٹروورسیز کریٹ کی گئی اس دور میں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بہن کہ یہ جو شدت تھی یہ کربلا 61 ہجری سے سٹارٹ ہوئی تھی. غازی بابا کا جو ظہور ولادت ہے وہ 98 ہجری ہے, اور جب آپ کا ظہور ہوا تو آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ آلریڈی
جو کربلا کے بعد کے مظالم تھے ان کو سہتے آ رہے تھے. اہل سعادات مسلسل مصائب کربلا کے بعد کنٹینویشن میں سہتے آئے ہیں. سسٹر کربلا واز اے اسٹارٹ, اٹ واز نیور دی اینڈ. And it's going to lead all the way till قیامت. وہ رہے گا قیامت تک. تو آل رسول اہل بیت نے ان ظلم کو سہا ہے. جو امام کا پیغام تھا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا, 8 ذی الحجہ کو آپ روانہ ہوئے امام حسین کربلا سے, پیغام یہی تھا کہ میں حرمت کعبہ کو پامال کرنا نہیں چاہتا. وہ کنوکشن آل رسول نے ریپرزینٹ کی ہے ہر دور میں, ہر نسب میں, ہر لینیج میں. اور یہی وجہ تھی غازی بابا بھی تشریف لائے. وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, صرف اشاعت اور دین کی بات کرنا چاہتے تھے. وہ قوتیں جو یہ نہیں چاہتی تھیں انہوں نے غازی بابا کا پیچھا کیا, اور کوفے سے پھر سندھ میں منصور نے 3,500 کا لشکر اسیسنیٹ کرنے کے لیے صرف غازی بابا کو بھیجا. پہلے اس نے اپنے گورنر کو میسج دیا کہ غازی بابا کا سر مجھے چاہیے. سسٹر یہ بہت ہی ایکسٹریم, جسے کہتے ہیں نا ٹیررزم اپ سٹارٹ, ایک ڈیولپ ایک فریز ہوا ہے, بٹ اٹ ہیز نیور اینڈڈ. اور یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا اور ہمارے زمانے میں کو ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس میں امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ یہ تمام کہانیاں سنتے ہیں, سچی کہانیاں, اور اپنے اولیاء کرام کی زندگی پر مبنی تمام داستانیں, تو یہ آپ کو تقویت بخشتی ہیں اور آپ کے فیتھ کو مزید مضبوط کرتی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے ادوار دیکھے ہیں. ہم آج کی مشکلات کو روتے ہیں, لیکن انہوں نے اس دور میں کیا کیا مشکلات اور مصائب ہیں ان سے گزرے ہیں. اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد علی غازی موجود ہیں. عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک ڈسٹربنس جو آج ہے یہ ہے ہی بہرحال ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پر جس نوٹ پر گئے تھے وہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آرڈر کیا گیا تھا کہ غازی بابا کا سر چاہیے. اس پوائنٹ سے آپ شروع کریں گے, اور کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے تو آپ ہمیں اس وقت جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چشمہ ہے اس چشمے کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتائیے. منصور کیونکہ ڈیزگنیٹڈ بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا, اس نے یہ حکم دیا عمر بن حفص کو, جو اس کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنر تھا سندھ کا, کہ مجھے عبداللہ شاہ غازی کا سر چاہیے, میں اسی بہیف اور اسی بنیاد پر تمہیں سندھ کا گورنر بنا رہا ہوں. جب اس کے 3,500 کا لشکر سندھ میں آیا ہے اور انہوں نے غازی بابا کو انٹرسیپٹ کیا ہے, تو سب سے پہلے عمر بن حفص نے وڈرا کیا غازی بابا کے سامنے, اور جب اس نے غازی بابا کو دیکھا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے. اس نے کہا اتنا صوفی, اتنا درویش اور امامت کی شباہت والا, تو وہ تو آپ کے دست حق پر بیعت ہو گیا. منصور نے اس کو معزول کر کے دوسرے گورنر کو بھیجا, اور اس کے بعد اس گورنر نے بھی غازی بابا کے سامنے سبمٹ کیا. یہاں تک کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے ڈیسینڈنٹ میں سے عیسیٰ, اور اس کے بعد ایک اور شخص تھا کہ جس نے غازی بابا کے سر کا پیچھا کیا منصور کی اس بات پر لشٹ پر, کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنی عورتیں, اتنا زیور, اتنا ایونیو سندھ میں دوں گا, تم غازی بابا کا سر لا کے دو. ایکچولی تاریخ اس کے بارے میں بھتیجا بتاتی ہے عمر بن حفص کا, تو اس کا نام صفا بھی ہے, صفی بھی ہے, اس طرح سے ہے. اس نے غازی بابا کو انٹرسیپٹ کیا ہے, اور غازی بابا اس وقت مہران کے کنارے تھے, اشاعت دین ہو رہی تھی, اور ظاہر ہے وہ لڑنے تو نہیں گئے تھے. وہ پہنچا, اس نے انٹرسیپٹ کیا. غازی بابا کے ساتھ اس وقت تقریباً بمشکل 32 یا 33 لوگ ہوں گے. یہ تاریخ ابن خلدون, اسد الغابہ, اور ان سے میں آپ کو یہ کوٹ کر رہا ہوں. غازی بابا نے انٹرسیپٹ کیا ہے, اور تقریباً ظہر کا وقت ہو گیا, صبح 9 بجے سے فجر کے بعد سے جو جنگ شروع ہوئی ہے. غازی بابا جی کے سرکل میں 4 لوگ رہ گئے جنہوں نے غازی بابا کو ڈیفینڈ کیا. جب وہ شہید ہو گئے تو غازی بابا کی شہادت ہوتی ہے. غازی بابا کا سر اتارا گیا, اور جب وہ اس کو منصور کے دربار میں لے جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے وہ وائبریٹ ہوئے, اور انہوں نے اس صورتحال میں سر کو نیچے رکھ دیا کہ بید بھی نہیں کر سکیں گے. وہ لوگ جو منصور کی طرف سے سر اتارنے آئے تھے وہ سر مبارک کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. چنانچہ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید غازی بابا کا سر مبارک یہاں نہیں ہے, لیکن جو غازی بابا کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے, جب ان کو پتہ لگا وہ مہران پہنچے, انہوں نے غازی بابا کے سر مبارک کو ساتھ ہی جسد انور کے اس پہاڑی پر تدفین کی جو آج یہ پہاڑی ہے. 151 ہجری آپ کی شہادت ہوئی ہے, 98 ہجری آپ کا ظہور ہے. جو غازی بابا کے پہلو میں چشمہ جاری ہے وہ آپ کی شہادت کے 3rd ڈے جاری ہوا ہے, 3rd ڈے جاری ہو, اور وہ تیسرے دن یعنی کہ آج 1292 برس سے وہ جاری ہے. سسٹر جو ایک میریکل اور مارول ہے وہ یہ کہ زمین سے اوریجنیٹ ہی نہیں کر رہا ہے, یہ
آف دا سیلنگ کانکریٹ سے ڈرپ کر رہا ہے, یعنی کہ جو راک ہیڈڈ سیلنگ ہے پہاڑ کی, یہ اس سے ڈرپ ہو رہا ہے. اور میں نے جا کر اس کو پہاڑی کی نیچے سے ایسکیویٹ کیا. 29 ڈراپنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے پانی گر کر ایک جوہر میں جمع ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کو لایا جاتا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو سرو کیا جاتا ہے. صحیح, کیا بات ہے. اور کتنی ساری باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی میرے خیال میں, جس کے آج آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی. اور جاتے جاتے کیونکہ یہاں پر ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, عرس کے حوالے سے جو آپ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو. بہت شکریہ. شکریہ کے ساتھ کل انشاءاللہ تعالی غسل اکبر ہے. غازی بابا کے سالانہ روایت کے ساتھ عرس سے ایک دن پہلے غازی بابا کے جسد انور کے دربار کو پورا غسل مشک امبر گلاب سے دیا جاتا ہے. اس کے بعد دعا ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ویڈنسڈے کو عرس کا پہلا دن ہوگا, تھرسڈے کو دوسرا, اور جمعۃ المبارک فائنل شہادت کے دن آخری دن ہوگا. صحیح. تو 21, 22 جو فائنل ڈیز ہیں, 20, 21 اور 22 جولائی. اور غازی بابا کی شہادت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 20, 21, 22 ذی الحج ہی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. خصوصی طور پہ یہ جو آپ اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں, اور جس میں بہت سے پیشنٹس آتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.